اس مہینے کے بارے میں یہ بھی ہمارے ہاں تصور ہے کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. سفر کریں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا, کوئی حادثہ ہو جائے گا, کسی کی جان چلی جائے گی. زندگی موت کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ. تو سفر اگر نہیں کریں گے, گھر میں ہے تو کوئی فرشتہ گھر میں آ گیا, موت کا وقت تو مقرر ہے, لیکن یہ ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ جناب سفر کرنے سے حادثہ ہوگا, سفر کرنے سے کسی کی موت واقع ہوگی, یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کا جو سفر کیا, جسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں, وہ سفر کے مہینے میں کیا تھا. کیا نقصان ہوا؟ تو سفر کرنے سے بھی نقصان ہے, یعنی اس مہینے کو منحوس جو کہتے ہیں کہ نحوست پیدا ہوگی اگر سفر کریں گے تو ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان. ہمارے ہاں تو تصور یہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو ہم سفر نہیں کرتے کہ یہ منحوس ہے. بعض لوگوں کو منحوس کہا ہے. ہمارے دیہاتوں میں کچھ عورتیں اپنے محلے میں اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہ جسے دیکھ لیتی نظر لگ جاتی ہے. تو یار خدا کا خوف کریں, یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ اس کی مخلوق ہے, اس کی بندی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, شادی ہوئی, شادی کے ایک ہفتے بعد کاروبار میں نقصان ہوا, تو فوراً سے پہلے ہم نے کسے منحوس کہا؟ اپنی بہو کو کہا. شادی کے بعد اگر گھر میں کسی کی موت واقع ہوئی تو ہم نے کہا یہ ہمارے گھر میں آئی تو یہ ہمارا نقصان ہوا. بھائی جان, ہم بھی بیٹیاں والے ہیں, جو نازوں سے پالی جاتی ہیں بیٹیاں. کوئی ہماری بیٹی کے بارے میں کہی یہ آئی تو میرے بیٹے کو کاروبار ختم ہوا, یہ آئی تو میرے گھر کا یہ نقصان ہوا, یہ منحوس ہے. اور آپ جانتے ہو بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی ہے. یہ ہمارے ہاں تصور ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بھائی جان, آپ صدقہ دو, بلائیں ٹلیں گی, جو میرے نبی نے تعلیم دی نا. کسی کی مدد کرو, اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے گا. گاڑی لی تو اس کے نیچے جو ہے نا وہ جوتا باندھ دیا, گاڑی لی تو اس کے نیچے کالی پٹی باندھ دی کہ حادثہ نہیں ہوگا. پھر جہازوں کے ساتھ بھی باندھ دیں, ظاہر ہے وہ تو فضاؤں میں اڑتا ہے, وہاں تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اچھا, ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے نا, رات کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے. رات کو جھاڑو دیں گے تو ہمارے گھر سے رزق چلا جائے گا. یا کسی کو جھاڑو مارو تو تندرست ہے تو یہ کمزور ہو جائے گا. 3-13 تاریخ کو منحوس کہا, منگل کے دن کو منحوس کہا گیا. یہ پڑھا لکھا معاشرہ. الو کو لوگوں نے منحوس کہا, الو کوئی منحوس نہیں ہے. اسی طرح یہ سورج گرہن, چاند گرہن کے بارے میں لوگوں کا تصور کیا ہے کہ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اس دن تو استغفار کرنا چاہیے, اس دن تو اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے. اور بعض حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جب گرہن لگے تو یہ باہر نہ نکلے, تو اس سے بھی انہیں نقصان ہو جائے گا. تو یہ سب من گڑت باتیں ہیں, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.